تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پاکستان اسٹڈیز سینٹر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر امجد مکسی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امجد صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا قیام پاکستان اور قائد اعظم کی قیادت ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے, تو ان کی قیادت کی سب سے بڑی اگر کچھ خصوصیات کی ہم بات کرنا چاہیں, بیکاز بڑا مشکل نظر آتا ہے یہ معاملہ, ایک ملک اس کو پہلے تو انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا, پھر یہ بتانا کہ جی دو قومی نظریہ ہے اور ہمارا رہن سہن, ہماری سبھی اقدار, ہماری تمام تر چیزیں مختلف ہیں, تو ہمیں ایک الگ ملک چاہیے. یہ جدوجہد جو تھی, ہم کیونکہ آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا, لیکن آپ ذرا بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہوا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آج میں پوری پاکستانی قوم کو اپنے بانی پاکستان قائد محمد علی جناح ان کے یوم ولادت پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور اپنے کرسچین بھائی جو مسیحی بھائی ہیں ان کو کرسمس کی خوشی جو ہے مبارک ہو. تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ اس وقت کی جو سپر پاور جو برٹش امپائر اس وقت کی تھی, جو صاف ظاہر ہے کہ پوری دنیا پہ اس کی حکمرانی تھی, تو اس بڑی سلطنت کو, اس بڑی امپائر کو چیلنج کرنا یہ ایک بہت بڑا ایک مارکا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سے 4 گنا سب سے زیادہ جو آل انڈیا کانگریس جیسی پارٹی جو تھی اس وقت, جو کسی صورت میں انڈیا کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دے رہی تھی. یعنی پہلی بات تو یہ کہ 1857 میں جب مکمل طور پر ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا, تو وہ صاف ظاہر یہاں پہ مستقل طور پر یا بہت لمبے عرصے تک رہنے کے لیے آئے تھے, اور ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں 80 سے 90 سال بعد یہاں سے جانا پڑے گا. تو اس وقت جو قائد اعظم محمد علی جناح کی یہ قیادت تھی, ولولہ انگیز قیادت تھی, جس نے اس وقت کی سپر پاور سے نہ صرف اس بات کو منوایا کہ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ اپنے سے 4 گنا بڑی آل انڈیا نیشنل کانگریس کی جس کے پاس سپورٹ تھی, اور اس وقت جو ہے وہ ہندوستان میں بہت سے صوبوں میں سب سے زیادہ ان کی حکومت تھی, ان سے یہ بات منوانا کہ نہیں بلکہ یہاں پہ تقسیم بھی کرنی ہوگی. اور کیونکہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم جو ہے وہ کانگریس میں بھی تھے, اور وہ جو چاہتے تھے کہ بے شک اگر انڈیا جو رہ جائے یہاں پہ متحد اور مسلمانوں کو یہاں پہ حقوق مل جائیں, لیکن بعد میں کانگریس کی پالیسیز نے, خاص کر جب کانگریس کی منسٹریز بنی 1937 1947 تک, تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کانگریس کسی صورت میں جو ہے یہاں پہ مسلمانوں کو ان کے جو جائز حقوق ہے, جو ان کے معاشی ہیں, سیاسی ہیں, مذہبی حقوق نہیں دینے کو تیار. تو ان ٹالرنس کی جو پالیسی تھی کانگریس کی, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر ایک واضح لائے عمل کے ساتھ ایک واضح نسل و لین جو 1940 کی قرارداد پاکستان لاہور میں جو انہوں نے پورے مسلم امہ کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تھی اس کو دیا, اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی جد و جہد کی مسلمانوں نے ہند نے اس وقت, جو دنیا کی تاریخ میں ایک بہت. ڈاکٹر صاحب میں یہی جد و جہد کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری نوجوان نسل ہے جب وہ پڑھتی ہے پاک اسٹڈیز کے اندر یا اپنے بڑوں سے سنتی ہیں, تو شاید وہ اس طریقے سے فیل نہیں کر پاتے یا اس طریقے سے وہ سمجھنا تھوڑا سا ذرا مشکل ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں, ہمارے ویورز کو بتائیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کے لیے کون سی اہم قربانیاں دیں, کیا کیا چیلنجز تھے, کن مشکلات سے گزرنا پڑا. جی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کانگریس جو اس وقت وہ سب سے بڑی جماعت تھی ہندوستان کی, کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ ہندو قوم جو ہے وہ تعداد میں ہم سے 4 سے 5 گنا زیادہ تھے, تو وہ صاف ظاہر ہے کہ برملا یہ اظہار کر رہے تھے کہ ہندوستان ایک ہے اور کسی صورت میں ہم ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. تو اس لیے وہاں پہ انہوں نے جو آج ہم ہندواتوا جو اس وقت دیکھتے ہیں RSS, جو وہاں پہ اس وقت ان کی ہندو محاسبہ جیسی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ جو پارٹیز تھیں, وہ بہت زیادہ فزیکلی بھی بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خطرات کا باعث تھی. وہاں پہ ہندو مسلم فسادات بہت ہو رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی صورت میں یہاں پہ ہم ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. اور برٹش امپائر بھی صاف ظاہر ہے, برٹش گورنمنٹ بھی اس وقت کیونکہ نہیں چاہتی تھی یہاں سے جانا, اور اس کے لیے پھر انہوں نے بھی کانگریس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج مسلمانوں کے لیے بنایا. تو اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصانات اس وجہ سے ہوئے کہ جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا, کیونکہ جو برٹش جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو چیلنج تھا وہ مسلمانوں کے, کیونکہ یہاں سے حکومت لی تھی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان جو ہے ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں کسی وقت بھی. تو انہوں نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے بارے میں ایک ایسا نظریہ رکھا, ایک ایسی سوچ رکھی جس کو مسلمانوں کو ہمیشہ اس کو فیس کرنا پڑا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے بھی یہ سب سے بڑا چیلنج تھا, اور ان کی اگر قیادت اس طریقے سے نہ ہوتی
جو جس طریقے سے انہوں نے برٹش جو ہے اداروں سے پڑھ کے اور ان جو ایک اعلیٰ اصولوں پہ جس طریقے سے اپنی انہوں نے قیادت کو اسٹیبلش کیا، ایک بے داغ قیادت کے طور پر سامنے آئے، اور ایک پرجوش جہاں پہ انہوں نے جی ہیلو ٹھیک جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ ڈاکٹر رہی ہے۔ مکسی صاحب، جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو برٹش جیسی امپائر کے سامنے اگر قائد اعظم کی بے نظیر اور بے مثال قیادت نہ ہوتی، جس کو انکرپٹیبل کہا گیا، اور ان کو جس طریقے سے انہوں نے جرأت اور ولولے کے ساتھ اور پورے مسلمانان ہند کو اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پہ، یہ بہت بڑی ایک سمجھتا ہوں میں کاوش تھی، اور اس میں بالکل ان کی اپنی مثال سامنے تھی۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، نوجوانوں کو ساتھ ملایا، ہاں خواتین جو اس وقت پردے میں تھیں ان کو ساتھ ملایا، ٹریڈرز کو ساتھ ملایا، علماء کو ساتھ ملایا، ہر طبقہ مسلمانوں کے فکر کے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جی شامل ساتھ کیا، اور ملا۔ پھر وہ کہتے ہیں نا ایک کارواں بنتا گیا اور پھر منزل تک ہم الحمدللہ پہنچے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر امجد سی، ہمارے ساتھ آپ تھے اور آپ نے شیئر کیا